السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو آپ بیتی سیریز کی فرسٹ ویڈیو ہے جس میں آپ کو اپنی ایجوکیشن کی جو سٹوری ہے وہ بتاؤں گا، اور آپ بھی اپنی ایجوکیشن کی سٹوری بتا سکتے ہیں اسی چینل پر۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا لاسٹ پر اس ویڈیو کے گائیڈ کر دوں گا۔ اور اس سیریز کا پرپس یہ ہے کہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بالکل ریئلٹی بتائی جائے۔ جو ڈگری کسی پرسن نے کی ہے، جو فیلڈ چوز کی ہے، اگر وہی اس کے بارے میں بتائے گا، وہی اس کی ہر ڈیٹیل بتائے گا، تو اس سے صحیح انفارمیشن اور کہیں پوسیبل نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس سیریز کو شروع کیا ہے، اور وہ شروعات میں خود سے کرنے لگا ہوں۔ میں جب 4-5 سال کا تھا تو میں نے گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن لیا، اور مجھے بچپن ہی سے انجینئر بننے کا شوق تھا۔ یہ میرا انٹرسٹ بھی تھا اس ٹائم پر، اور میرے ابو ایک کمپنی میں جاب کیا کرتے تھے، اور اس میں زیادہ تر سول انجینئرنگ کے پروجیکٹس ہوتی تھی، ان کی بجٹنگ وغیرہ ہوتی تھی۔ ان کے آفس میں 4 سے 5 سول انجینئرز کام کرتے تھے، تو ان کو آئیڈیا تھا کہ سول انجینئر کیا کام کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ان کی اسی کمپنی کے اندر انجینئر بننے کے بعد جاب حاصل کر لوں۔ تو اسی لیے انہوں نے بھی مجھے ہمیشہ بولا کہ آپ کو انجینئر بننا ہے، اور میرا اپنا بھی ایک شوق تھا انجینئر بننے کا اس ٹائم پر۔ اور میرے حساب سے جو میرا شوق تھا وہ تھا کہ میں میکینیکل انجینئر بنوں، کیونکہ مجھے جو جتنی بھی گاڑیاں ہیں، چھوٹی موٹی کھلونے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سے پنگے شنگے لینے اچھا لگتا تھا، اور میرے خیال سے یہ ہر بچے کو ہی لگتا ہے۔ تو میرا نہیں اب مطلب اس ٹائم پہ میں یہ بول سکتا ہوں کہ ہر وہ بچہ جس کو کھلونوں کو توڑ دینا، ان کے اندر چیک کرنا یہ کیسے کام کر رہے ہیں، موٹرز یا کوئی الیکٹریکل کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں مطلب پنگے لینا، اگر وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو ضروری نہیں اس کو ان میں انٹرسٹ بھی ہو۔ شاید وہ بڑا ہو رہا ہے اور اس کی یہ نیچر میں شامل ہے کہ وہ دیکھے چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، شاید مجھے ایسا لگتا ہے۔ پر اگر آپ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہو تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے، آپ کو واقعی میں انٹرسٹ ہو۔ خیر، تو میں نے اس کے بعد ہمارا 5th کلاس کا بورڈ ہوتا تھا، 5th کلاس کے میں نے بورڈ کے پیپر دیے، میرے اچھے نمبر آئے تھے۔ دین ایسے چلتے گئے، 8th کلاس ہمارا بورڈ ہوتا تھا، تو 8th کلاس میں میرے اچھے نمبر آئے تھے۔ اب 9th کلاس میں ہم آگے تھے، اور ابھی تک جو میرے مائنڈ میں تھا وہ یہ تھا کہ مجھے انجینئر بننا ہے۔ میرے سارے گھر والوں کو پتا تھا میں نے انجینئر بننا ہے، میرے پیرنٹس کو بھی یہی تھا، اور انہوں نے اس چیز میں سپورٹ بھی کیا۔ اس کے علاوہ جو میرے ٹیچرز تھے وہ بھی مطلب پوچھتے ہی ہیں سب ٹیچرز کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو ان سب کو بھی آئیڈیا تھا کہ میں نے انجینئر بننا ہے۔ 9th کلاس میں فرسٹ ٹائم ہمیں نا آپشن آتی ہے سبجیکٹ چوز کرنے کی، کہ آپ جو سبجیکٹ چاہو رکھ سکتے ہو۔ جیسے میں 2-3 جو مین ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ بایو سائنس رکھ سکتے ہو، کمپیوٹر سائنس رکھ سکتے ہو، اور آرٹس رکھ سکتے ہو۔ اس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے کمبینیشنز ہوتے ہیں۔ تو مجھے اگر سول انجینئر بننا ہے یا میکینیکل انجینئر بننا ہے تو مجھے رکھنی چاہیے سائنس کمپیوٹر کے ساتھ، کیونکہ سول کے زیادہ تر پروجیکٹس آج کل تو ویسے بھی سارے کمپیوٹر پہ ہی ہوتے ہیں، تو اگر میں کمپیوٹر شروع سے ہی پڑھوں گا تو وہ میرے لیے بیسٹ ہے۔ پر میں نے رکھی بایو سائنس، حالانکہ میرا 1% نہ انٹرسٹ تھا اور نہ ہی کوئی چانس تھا میڈیکل کی طرف جانے کا، پر میں نے بایو سائنس رکھی۔ اور اب بایو سائنس رکھی تھی، اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن جسٹ یہ تھی کہ میری بڑی بہن ہے ایک، اور ایک میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بایو سائنس رکھی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے بایو سائنس رکھی ہوئی تھی، حالانکہ میرے بڑے بھائی نے بھی انجینئر ہی بننا تھا، انہوں نے بعد میں DAE کیا بھی، ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ، اور انہوں نے بھی بایو ہی رکھی تھی، اور ان کے ایک دفعہ مطلب جو بایو ہے اس میں نمبر کوئی زیادہ اچھے آئے بھی نہیں تھے، تو خیر ان کو بھی ویسے رکھنی کمپیوٹر ہی چاہیے تھی۔ ایک سٹیپ تو مجھے یہاں پہ اب جو پتہ لگتا ہے کہ وہاں بہت غلط لے لیا تھا میں نے بایو رکھ کے۔ خیر، اس کے بعد جو ہے وہ میٹرک میں نے اچھے نمبروں سے پاس کی۔ اس کے بعد آگے ہم FSC میں، FSC انجینئرنگ رکھنی تھی، تو میں نے انجینئرنگ ہی رکھی۔ اب انجینئرنگ میں میرے پاس جو سبجیکٹس تھے وہ کیمسٹری تھی اور فزکس تھی، اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس تھی، اور باقی جو ہوتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس وہ تو تھے ہی، اردو، انگلش، پاک اسٹڈی، اسلامیات وغیرہ۔ تو اب ہم وہ پڑھ رہے تھے، میرے مطلب فرسٹ ایئر کے پیپر ہوئے، دین سیکنڈ ایئر کے پیپر ہوئے، فائنل رزلٹ آیا، تو رزلٹ میرا بہت اچھا نہیں آیا جیسا میرا مطلب باقی بورڈز کا رزلٹ تھا، اسپیشلی جو میٹرک کا رزلٹ تھا اس سے کم مارکس آئے انٹر میں۔ تو اب میرا آگے کسی گورنمنٹ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا۔ خیر، اس کے لیے میں نے مطلب اپلائی کیا اور انٹری ٹیسٹ دیا۔ FSC کے بعد اگر آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے تو آپ کو پاکستان میں ایک ECAT کر کے انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، وہ پاس کرنا ہوتا ہے۔ باقی یونیورسٹیز کا اپنا انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، پر یہ سب سے زیادہ فیمس ہے۔ تو میں نے وہ دیا اور میرا ایڈمیشن نہیں ہوا۔ اس کے بعد پرائیویٹ جو ہے وہ انجینئرنگ کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، مطلب پرائیویٹ یونیورسٹی سے میں انجینئرنگ کر نہیں سکتا تھا، تو میں نے گیپ ایئر لیا، اور میں نے نیکسٹ پھر سے ECAT دینے کے لیے مطلب سوچا کہ ECAT دوں گا، پر میرے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ اگر میں نیکسٹ ٹائم بھی ECAT دیتا ہوں وہ اچھا ہو جاتا ہے تو بھی میرا ایڈمیشن مشکل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے انٹر میں مارکس کم ہیں۔ خیر، تو میں پھر اب وہ چلتا گیا سارا ایک ایئر، اور میں نے ڈیٹیلز لینا شروع کی باقی فیلڈز کی۔
تو میں نے باقی چیزوں کو جب ایکسپلور کیا تو مجھے پتہ چلا فرسٹ ٹائم کہ اچھا یہ میرے فادر مجھے سول انجینئر بنانا چاہتے تھے، اور میں جو ہے وہ مکینیکل انجینئرنگ میں تھوڑا انٹرسٹ رکھتا تھا اس ٹائم پہ، اور ابھی بھی تھوڑا بہت مکینیکل کو ہی پریفر کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ مجھے یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں 30 سے 40 انجینئرنگ برانچز ہیں جن پر مطلب ڈگری دی جاتی ہے، جو پڑھائی جاتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 90 تقریباً 90 کے قریب انجینئرنگ جو ہیں وہ برانچز ہیں۔ یہ مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چل رہا تھا جب میں یہ ایکسپلور کر رہا تھا۔ میں نے 12th پاس کر لی اور مجھے کچھ نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں نے فرسٹ ٹائم نام سنا سی اے اے سی سی۔ اچھا، اس میں آپ میری مسٹیک بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتابوں سے باہر نہیں گیا یا مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، پر مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید میجورٹی اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ خیر، میں نے نئے نئے جو ہے کورسز کے نام سنے، سی ایم اے کا نام سنا، سی ایف اے کا نام سنا، سی پی اے کا نام سنا، اس طرح سے اے سی سی اے تھا، سیما کورس وغیرہ، ان سب کے نام سنے میں نے، اور مجھے ان میں بڑا مطلب انٹرسٹ پیدا ہو گیا کہ یار یہ تو بہت ہی زبردست قسم کے کورسز ہیں، کیونکہ ان کی جو میں نے ویڈیوز دیکھی ان میں ان کا اسکوپ بہت ہائی ہے، آپ کہیں پر جاب کر سکتے ہو، کچھ تو مطلب جو گلوبلی ریکگنائزڈ کورس تھے نا، اے سی سی اے، سی ایم سیما وغیرہ جو کورس ہیں وہ، اور جو سی اے ہے وہ پاکستان میں بھی ہے اور باہر بھی اس کی ڈیمانڈ ہے، لیکن پاکستان میں زیادہ ہے۔ تو میرا فیورٹ سبجیکٹ بھی میتھمیٹکس تھا، تو مجھے اس طرف انٹرسٹ ہونے لگ گیا۔ اب آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا، میں نے کوشش کی کہ اب میں نے انجینئرنگ نہیں بننا ہے، کیونکہ وہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ انجینئرنگ کرنے کے بعد میجورٹی کیسز کے اندر آپ کو جاب کرنی ہوتی ہے، اور جاب میں کرنا نہیں چاہتا تھا، جاب والا میرا مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے بعد میں ایکسپلور کرنے سے پتہ چلا، پہلے تو مجھے ایسا کچھ نہیں پتا تھا، نہ کبھی جاب کی تھی اور نہ ہی مطلب کوئی اس طرح کا مائنڈ تھا۔ ہاں، اس گیپ ایئر میں نے ٹیچنگ ضرور شروع کر دی تھی، تھوڑی ہلکی پھلکی، مطلب گھر میں کچھ بچے پڑھانے شروع کر دیے تھے میں نے۔ اب جب میں نے دیکھا کہ اچھا مجھے اے سی سی اے کا نہیں پتا تھا، سی اے کا نہیں پتا تھا، اس ٹائپ کے کورسز کا نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا انجینئرنگ کتنی برانچز ہوتی ہیں، ڈاکٹرز اتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سی برانچز ہیں جن میں جا سکتا ہوں، میں کیوں مطلب یہ میں نے 1 سال ویسٹ کیا، مجھے چلے جانا تھا، کسی اور فیلڈ میں چلے جانا چاہیے تھا، بی ایس پروگرام مطلب کوئی مطلب بی ایس سی یا بی ایس وغیرہ میں کر لیتا۔ تو پھر میں نے ان سب کی جب ڈیٹیلز لی اور پھر میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا، تو میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے اور بہت کم لوگ ہی بتا رہے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ تو میرے مائنڈ میں آئیڈیا آیا کہ یوٹیوب پر بتاتے ہیں ان چیزوں کی انفارمیشن۔ تو شروع میں مطلب جو میں نے پہلی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اس چینل پر، اس سے پہلے میں نے ایک چینل پر اور بونگیاں چھوڑی تھیں، وہ مطلب الگ سے سٹوری ہے، وہ کبھی یوٹیوب والی ویڈیو میں کور کروں گا، یوٹیوب سٹوری میں۔ پر ابھی جو میں ایجوکیشن کے پوائنٹ سے بتاؤں تو میں نے یوٹیوب پر اس طرح کی جو کیریئر کاؤنسلنگ کی، سی اے کی ڈیٹیل بتانا، اے سی سی اے کی، کیونکہ میں نے اپنے لیے لی تھی، اب میرے پاس تھی تو میں بتا سکتا تھا، تو میں نے وہ بتانا شروع کی۔ پھر آہستہ آہستہ اور اس طرح سے ویڈیوز میں بناتا گیا، اسی طرح کی مطلب اسی ٹائپ کی کہ ایجوکیشن میں کس ڈگری ہے، کون سی فیلڈ ہے، اور کون سی مطلب اچھی ہے، کتنا اسکوپ ہے، فیوچر میں کس کی زیادہ ڈیمانڈ ہونے والی ہے۔ ریسرچ کر کے ظاہر سے بات ہے تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، 100% تو نہیں، لیکن 60, 70, 80% تک آپ اس چیز کو پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ فیوچر میں کون سی چیز کا مطلب بوم آنے والا ہے۔ جیسے ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ سب کو پتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا بوم آنے والا ہے اور آیا ہوا ہے۔ خیر، میں یوٹیوب پر بھی یہ ساری چیزیں بتانے لگ گیا، اور یوٹیوب کی وجہ سے مجھے زیادہ ریسرچ کرنے کا موقع ملا، میں نے زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، کیونکہ اسکرپٹ لکھنی ہوتی تھی تو اس میں ایسے بونگیاں تو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ریسرچ کریں گے تو صحیح ڈیٹا پرووائڈ کریں گے، اگر خراب انفارمیشن دیتے ہو تو آپ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر ایک تو خود سے غلط لگتا ہے کہ میں نے غلط بتایا ہے جسٹ ویوز کے لیے، اور اوپر سے پھر وہ کومنٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ نہیں، آپ نے واقعی غلط چیز بتائی ہے اور لوگ اس سے مائنڈ کر رہے ہیں یا ان کو برا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد مطلب میں نے ڈے 1 سے جو بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے پراپر ریسرچ کے ساتھ بنائی ہے، پر اس دن کے بعد سے میرے خود کے جو نالج، جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس میں نا بڑا انکریز ہوا، بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا، اور میرا مائنڈ تھوڑا اور اوپن مائنڈڈ میں ہونے لگا، تھوڑا بڑا سوچنے لگا، انجینئرنگ سے باہر آنے لگا۔ تو پھر اب میں نے جو لاسٹ پر ڈیسائیڈ کیا، مطلب اس سال کے اینڈ پر، کہ مجھے اے سی سی اے کرنا ہے، اور اسی لیے میں نے نیکسٹ ایئر جب ای کیٹ کا ایگزام آیا، یعنی کہ انجینئرنگ کا جو انٹرنس ایگزام تھا، وہ نہیں دیا، کہ نہیں میں نے تو انجینئر بننا ہی نہیں ہے، انجینئرنگ کرنی ہی نہیں ہے۔ خیر، اب اے سی سی اے کا اس ٹائم پہ نا فیس کافی زیادہ تھی، اور میں بتا چکا ہوں کہ زیادہ فیس ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اب مسئلہ تھا کہ اس کی فیس کیسے افورڈ کی جائے۔ تو میں نے ساتھ ٹیچنگ شروع کر دی، اور میں نے کہا مطلب اے سی سی اے میں نا سال میں 3-4 دفعہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں، تو جب میرے پاس پیسے ہوں گے ایڈمیشن کے تو میں ایڈمیشن لے لوں گا اس میں۔ اسی دوران میں اور مطلب اس میں ریسرچ کی تو مجھے پتا ایگزیمپشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈگری ہے نا تو آپ کو ان کورسز میں کچھ پیپرز پاس ہوئے مل جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ بی ایس سی کر لیتے ہیں، میتھمیٹکس سبجیکٹ رکھ کے اور اسٹیٹس وغیرہ رکھ کے، مطلب اسٹیٹسٹکس رکھ لیتے ہیں اور ساتھ اس میں میتھمیٹکس رکھ لیتے ہیں، تو اس سے اے سی سی اے کے مجھے 3-4 پیپرز میں ایگزیمپشن مل جائے گی، مینز وہ میرے پاس کنسیڈر کر لیے جائیں گے، کیونکہ جو ان میں پڑھایا جاتا ہے وہ میں نے آلریڈی پڑھ لیا ہے۔
تو میں نے، لیکن میرا یہ پوائنٹ نہیں تھا کہ میں وہ پیپر پڑھنے نہیں چاہتا تھا، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ اس ٹائم پر فیس نہیں تھی، تو اس لیے میں نے وہ جو ہے چوز کر لیا آپشن، کیونکہ ACCA کے جو 4 پیپرز پاس ہو رہے تھے نا، ان کی جو ٹوٹل فیس بن رہی تھی وہ بن رہی تھی 1.5 لاکھ کے قریب، اور جو ہمارے یہاں پہ BSc ہوتی ہے وہ تقریباً ہو جاتی ہے بکس کا خرچہ بھی ساتھ ڈال کے، اور وہ ٹوٹل ایڈمیشن کی فیس رجسٹریشن وغیرہ ملا کے سب کچھ 25 سے 30 ہزار میں۔ تو میں نے کہا اگر ایسا ہے تو کیوں نہ میں BSc کر لوں، اور BSc کرنے کے بعد مجھے 4 پیپرز جو ہیں وہ ان کی ایگزمپشن مل جائے گی، اور میں 4 پیپر میں جو 1.5 لاکھ لگاؤں گا اس سے اچھا ہے کہ 25-30 ہزار میں ایک ڈگری بھی آ جائے گی، اور ساتھ مجھے جو ہے نا وہ ادھر بھی فائدہ ہو جائے گا۔ خیر میں نے BSc کی پریپریشن شروع کر دی، اور میں نے اس کے پیپر بھی دیے، پر بعد میں مجھے جب زیادہ ایکسپلور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا پیپر نہیں دینے ہوں گے پر فیس تو پے کرنی ہوگی، تو پھر میں نے اس BSc کو زیادہ سیریس نہیں لیا کہ اچھا اوکے اس کا اتنا بھی فائدہ نہیں ہے جتنا میں سوچ رہا تھا، اب ACCA ہی کرتے ہیں۔ تو پھر کچھ اور ٹائم گزرا، اس کے بعد میں نے جب ساری چیزیں فردر دیکھی تو ACCA والے نا ہر مطلب ایئر کے بعد کافی زیادہ فیس انکریز کرتے جا رہے تھے۔ تو پھر ایک ٹائم آیا جب میں نے پورا ACCA کے اوپر مطلب میں نے ویڈیو بھی بنانی تھی، تو میں نے پراپر ریسرچ کی کہ ایک ACCA کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے، وہ ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ 15 لاکھ سے زیادہ روپے لگ رہے ہیں اس ٹائم کی میں بات بتا رہا ہوں، اور میں نے اس کے بعد کرنا کیا ہے، بزنس، جاب تو کرنی نہیں ہے، تو اگر 15 لاکھ پڑھائی پہ لگاؤں گا اس سے اچھا ہے کہ اس مطلب جو پیسہ ہے اس کو کسی بزنس والی سائڈ پہ لگا لوں، کیونکہ میں نے جاب نہیں کرنی ہے۔ اب آ جاتی ہے بات ایکسپیرینس کی، تو ایکسپیرینس میں بھی مطلب آہستہ آہستہ آ جائے، اوبویسلی اتنا نہیں آئے گا، پر اتنے زیادہ پیسے لگا دینے کسی سرٹیفکیشن کسی ڈگری کورس کے اوپر تو وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے میرے اوپر نا تھوڑا سا فیملی کا پریشر بھی تھا اور لوگوں کا بھی تھا، اس کی ریزن یہ تھی کہ میں اپنے ولیج میں جو تھا نا 9-10 میں ٹاپر تھا، میرے سب سے زیادہ مارکس تھے، تو سب لوگ مجھ سے پوچھے تھے کہ ارباب آگے کیا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو اور کیا بننا ہے، اس طرح سے چیزیں میرے سے کویسچنز ہوتے رہتے تھے۔ تو اب میں اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اچھا یار باقی لوگوں کو، فیملی والوں کو کیا بتانا ہے، کیونکہ ان کو سیٹسفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ نہیں آپ پڑھو جیسے مرضی، جتنا بھی پیسہ لگتا ہے آپ لگاؤ، سب کے میرا خیال ہے پیرنٹس ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے، جاب کرو نہیں کرو وہ بات کی بات ہے، ٹائم ایسا آ جاتا ہے جاب کرنی پڑ جاتی ہے، آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، وہ مطلب پتہ نہیں کیوں سب پیرنٹس اور باقی عام لوگ، یہ جو 4 لوگ ہیں سوسائٹی والے جن کے ہم ایگزامپل دیتے رہتے ہیں، 4 لوگ کیا کہیں گے، یہ 4 لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بزنس کی طرف نہ جاؤ، وہی پیسہ اٹھا کے آپ لگاؤ اس اندر جاب کے حاصل کرنے والی ڈگری کے اندر، ہاں مطلب ڈگری لگاؤ، ڈگری حاصل کرو، اس کے بعد آپ کو جاب ملے نہ ملے، آپ پیسے کماؤ نہ کماؤ، وہ ان کی ہیڈک نہیں ہے، بس ڈگری آ گئی ہے، اس کے بعد آپ کو الگ سے تانے پڑیں گے اس چیز کے لیے کہ آپ پڑھے لکھے ہو، جاب کیوں نہیں کر رہے ہو، جاب کیوں نہیں آپ کو مل رہی ہے، وہ ایک نیکسٹ لیول کا سٹریس ہوتا ہے جو مطلب بعد کی بات ہوتی ہے جب آپ کے پاس ڈگری آ جاتی ہے۔ خیر میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میری اس طرح سے مطلب صلاح بن رہی ہے، تو میں ابھی فی الحال کے لیے نہیں کچھ بھی کر رہا، نہ ACCA نہ کچھ، تو وہ کوئی خاص سیٹسفائی نہیں ہوئے۔ اور جو باہر کے لوگ تھے، کیونکہ گھر والوں کو تو میں نے اوبیسلی وہی بات بتانی تھی جو میرے مائنڈ میں چل رہا تھا، باہر میں سے جو بھی پوچھتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا میں ACCA کر رہا ہوں، تو وہ پوچھتے کتنے پیپرز، مطلب ACCA کا نام سن کے 80 سے 90% لوگ ویسے خاموش ہو جاتے تھے، بس کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے صحیح ہے اچھا ہے کرتے رہو بس پڑھتے رہو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا ACCA ہے کیا، اور جن کو پتہ ہوتا تھا ان کے پہلے کویسچن سے ہی آئیڈیا ہو جاتا تھا مجھے کہ اچھا ان کو پتہ ہے، تو وہ کہتے تھے کتنے پیپر پاس ہو گئے ہیں، کیونکہ ACCA CA ان کے نا پیپرز ہوتے ہیں، آپ کو تو آئیڈیا ہوگا کیونکہ میں نے اس چینل کے اوپر ان سب کورسز کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، انفیکٹ اب تو میں نے 100 سے زیادہ کیریئرز کی ڈیٹیلز بتا دی ہوئی ہے، تو جو میرا مطلب سبسکرائبر ہے اس کو تو اچھے سے آئیڈیا ہوگا ان چیزوں کے بارے میں، تو میں ان سے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کتنے پیپرز پاس ہو گئے ہیں، تو اب میرے پاس، میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بھی نہیں بتانا چاہ رہا تھا میں، کیونکہ وہ پھر بولیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، پڑھ لو، یہ وہ سارا کچھ بلا وجہ کی وہ باتیں بتائیں گے، مطلب گیان دیں گے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ یار جب سارے پاس ہو جائیں گے نا تب بتاؤں گا، تو وہ اس چیز پر سیٹسفائی ہو جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ACCA والا جو بندہ یا CA والا بندہ اس چیز کو اگر سیریس لے کے چل رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کے سارے پیپرز پاس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں فیل ہونا ایک نارمل سی بات ہوتی ہے، تو میں یہ کہہ کے نا ان کو مطلب سائڈ کروا دیتا تھا کہ بھئی جب سارے پاس ہو جائیں گے نا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، وہ کہتے چلیں ٹھیک ہے، بس وہ اس طرح سے چلے جاتے تھے، تو اس طرح سے میں نے کافی ٹائم یہی کویسچن کا آنسر کرتے گزارتا گیا میں، اور جو لاسٹ ٹائم بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو تو میں ان کو ACCA ہی بتاتا تھا، تو ابھی فائنلی یہ تھا کہ میں نے جو ہے وہ انٹر کیا تھا،
اس کے بعد میں نے BSc کے پیپرز دیے تھے، دین اس کے بعد میں نے ACCA وغیرہ کرنے کا سوچا تھا، کیا نہیں تھا، ایڈمیشن نہیں لیا تھا، کیونکہ اب وہ والا مائنڈ بھی چینج ہو گیا ہے میرا۔ ہاں میں ٹیچنگ کر رہا تھا پراپرلی، ابھی بھی ٹیچنگ کرتا ہوں، میں نے آن لائن بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا لاسٹ ایئر، اور اس طرح کی چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں، میں اس طرف زیادہ فوکسڈ ہوں، اور ابھی بھی جو ہے وہ ACCA ساتھ ہے تھوڑا بہت، اور مجھ سے جو بھی مطلب اس چیز کا پوچھتا ہے تو یہی آنسر دیتا ہوں میں۔ آپ کی بھی ظاہر سی بات ہے مائنڈ میں آنسر آ رہا ہوگا کہ پھر ACCA کے کتنے پیپرز پاس ہوئے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی سیم ہی آنسر ہے، جب کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے پاس ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ تو میری مطلب ایک نارمل سٹوری تھی جس میں نے یوٹیوب چینل کو شروع کیا، اور ابھی آلموسٹ 40K کے قریب سبسکرائبرز ہونے والے ہیں۔ یہ الگ سے ایک سورس آف انکم بن گیا تھا، اس کے علاوہ اس سے سیٹسفیکشن بھی رہتی تھی کہ اچھا دوسرے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کی بھی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو بھی بڑے بڑے آپشنز پتہ چل رہے ہیں۔ ویسے بھی لاسٹ ٹائم ایک ریسرچ تھی کہ آلموسٹ 94 سے 95% لوگ اس طرح کے سبجیکٹس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں جس طرح کے ان کے انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں، پھر اس سے پھر پوری مطلب وہ تو بہت ہی زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک پراپر اس کے اوپر 10-12 ویڈیوز کی سیریز بنا کے کیریئر کاؤنسلنگ کا پورا کورس اپنے اکارڈنگ بتا کے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا ہے، انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹس وہ لازمی دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ میں سے اپنی سٹوری سنانا چاہتا ہے تو پلیز وہ مجھے میں آپ کو اسکرین پر اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ شو کر دیتا ہوں، اس میں اپنا نام، اپنی ایجوکیشن اور اپنی جو پلیس اور یونیورسٹی کا نیم، یہ 3-4 چیزیں لکھ کے سینڈ کر دیجیے گا، دین ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے، اور پھر آپ کی سٹوری بھی جو ہے اسی جس طرح سے یہ ویڈیو ہے میری والی سٹوری کی سیم آڈیو فارمیٹ کے اندر اس طرح سے وہ بھی آپ کی جو ہے اسی چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ساری انفارمیشن ایکوریٹ بتائیے گا، کیونکہ اس میں یہ رہتا ہے کہ دوسرے لوگ اسی سٹوری کو سچ مان کے اپنے ڈیسیجنز لیں گے، اپنے فیوچر کے ڈیسیجنز لیں گے، اور میرے حساب سے آپ کو یہ سٹوری اپنی لازمی بتانی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو ہیلپ مل سکے۔